भूखे नंगे तेरा ठेका नहीं लिया हमने। मेरी भाभी ने जोरदार थप्पड़ मेरे 3 साला बेटे को मारा जो फ्रिज से रात की रोटी निकाल रहा था और फ्रिज को ताला लगा दिया। मैंने जब से आंखें मीच ली और रोते हुए बेटे से कहा, अल्लाह से मांगो वो सब देता है। मैंने तो इसे बहलाने के लिए कहा था पर वो मासूम सजदे में गिरा और अल्लाह से बोला, आज मुझे और अम्मा को पेट भर रोटी खिला दो। और इसकी दुआ पर तड़प उठी पर नहीं जानती थी कि अल्लाह यतीम बच्चे की दुआ इतनी जल्दी कबूल कर लेता है कि वो लम्हे बाद ही अचानक मेरे बेटे के मुंह से पानी भर आया। तब वो मुझे आया और अपनी मुमानी से कुछ कहे बिना फ्रिज की तरफ गया और फ्रिज का दरवाजा खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा था। मेरी नजर इसी पर थी। मैं इस मासूम को बगौर देख रही थी जो पाँव की एड़ियां उठाए कुछ खाने के लिए देख रहा था। तब इसका हाथ रात की बची हुई रोटी पर जाकर रुक गया। इसने वो रोटी खींचने की कोशिश की तो इसकी कोशिश में सामने रखा जूस फर्श पर गिर गया जिसको देखकर मेरी भाभी गुस्से में खोलती हुई इसके पास आई और इसके नंगे वजूद पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब एक थप्पड़ से कुछ न हुआ तो इसने 2-3 थप्पड़ इस मासूम को जड़ दिए और कहने लगी कि भूखे नंगे हमने तेरी रोटी का ठेका नहीं उठा रखा। इस मासूम के हाथ से वो रात की सूखी रोटी ही थी जो वो भी इस जालिम ने इससे छीन ली और फ्रिज को भी ताला लगा दिया। वो मेरे सामने मेरे मासूम 3 साल के बेटे को इतनी बुरी तरह मार रही थी कि इसके जिस्म पर इसकी उंगलियों के निशान वाज़ेह नजर आने लगे थे। मगर मैंने जब से आंखें मीची और रोते हुए अपने बेटे को अपने सीने लगाकर कहा कि वो इस तरह खुद कुछ मत खाया करे, या तो मुझसे कहा करे या तो अल्लाह से मांगा करे क्योंकि वो सब देता है। मैं तो इसे बहलाने के लिए कहा था, वो अल्लाह से मांगता और वो मासूम बच्चा तो सच में सर जमीन पर रखकर बैठ गया जैसे सजदे में गिरकर अल्लाह से बातें करने लगा कि अल्लाह ताला आज मुझे और अम्मा को पेट भर रोटी खिला दो। मैंने इस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया। अपने कमरे में आकर तलाल को याद करके कोसने लगी कि जिसके होते हुए भी मेरा बेटा यतीमी की जिंदगी गुजार रहा था। मगर मैं अपने बेटे की दुआ में तड़प उठी। इसके लहजे पर बहुत दर्द था। मैं ये नहीं जानती थी कि अल्लाह बच्चे की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है कि 2 लम्हे बाद ही अचानक मेरा नाम नाहिद है। मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से। मैं अपने माँ बाप और भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती हूँ। मेरे अब्बा एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर चपड़ासी और अम्मा घर में ही बच्चों को सिपारा पढ़ाती हैं। इसलिए हमारे छोटे से घर के बड़े से सहन में सारा दिन बच्चे की रंग बिरंगी आवाजें गूंजती रहती हैं। अब्बा की तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छा हो जाता है। अशर मुझसे 3 साल बड़ा है और मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और संजीदा भी था। शायद इसीलिए वो बड़ा बेटा था और अब्बा हमेशा इससे यही कहते थे कि तुम मेरा सहारा हो, इसलिए कभी भी मुझे मायूस मत करना। अशर भी जानता था कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे तो न थे, इसलिए इससे भी एहसास था कि वो जल्द कामयाब हो जाता और मेहनत करके इतना कमा सकता कि हमारे हालात अच्छे हो सकते। इसलिए अशर ने भी अभी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की थी। अम्मा ने भी मेरे लिए बचपन से ही जहेज का सामान जोड़ना शुरू कर दिया था और तो इसी नजर में थी कि जब मैं बालिग हो जाऊंगी तो अच्छा रिश्ता आते ही वो मुझे ब्याह देंगी। अम्मा हमेशा ही ये दुआ करती थी कि अल्लाह अशर को भी कामयाबियों से नवाज दे ताकि हम अच्छे और साफ सुथरे घर में रह सकें। मगर इसके बावजूद भी अम्मा अब्बा हमेशा इस छोटे से घर में भी सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी थी क्योंकि हम इज्जत और 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे और हमारे लिए तो वही बहुत था। जबकि महंगाई जैसे दौर से तो कई लोगों को वो भी नसीब नहीं थी। जिंदगियों में यूं सुकून से गुजर रही थी कि अचानक अब्बा बीमार पड़ गए थे। पहले तो हमें लगा था कि इनको आम सा बुखार ही था, शायद सरगर्मी थकावट की वजह से हो गया होगा। मगर जब कई दिन गुजरे तो इनका बुखार बजाय कम होने के वो कमजोर होने लगे तो अम्मा इन्हें डॉक्टर के पास ले गई। अब्बा के टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि अब्बा को हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन गया और इनकी शुगर भी हाई रहने लगी है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने अब्बा को सख्त हिदायत कर दी थी कि वो काम के दबाव कम कर देते और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते। मगर अब्बा ने ये सोचकर डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कर दिया था कि अगर वो घर पर ही बैठ गए तो सुस्त पड़ जाएंगे और घर के अखराजात कौन पूरे करेगा, क्योंकि अशर भी इस वक्त पढ़ रहा था और इसे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए अब्बा आराम करने के बजाय काम पर जाते थे। अशर इस वक्त इंटरमीडिएट कर रहा था और अब्बा की खराब तबीयत को देखकर वो भी परेशान रहने लगा। तभी वो पढ़ाई के साथ अब्बा
ابا کا اور سارے گھر کا بھی بڑا بن کر خیال رکھنے لگا تھا اور کبھی کبھار گھر کے کاموں میں اماں کی مدد بھی کرتا تھا۔ اور میں اس وقت چھوٹی تھی مگر اتنا ضرور سمجھتی تھی کہ ہماری فیملی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ہمارے حالات بھی دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ابا کی بیماری کے بعد اماں پر بھی زیادہ بوجھ آ گیا تھا، مگر انہوں نے ابھی کبھی مجھ پر یا اشعر پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے بعد کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ کچھ بچت ہو سکتی اور گھر کے حالات بہتر ہو سکتے اور اپنے طور پر ابا کو بھی آرام دینے کی کوشش کر سکتی اور ان پر کام کا بوجھ کم ہو جاتا۔ میں چھوٹی تھی مگر اپنے طور پر اماں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی اور اس طرح مجھے بھی تھوڑی بہت سلائی مشین چلانا ہی آ ہی گئی۔ اشر نے بھی ابھی بہت مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ہی ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی تاکہ گھر کے اخراجات میں ابا اماں کی مدد کر سکتا۔ میں بھی اسکول سے آ کر گھر اماں کے ہاتھ بٹاتی۔ ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے مگر ابا نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے۔ جب اشر کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو ابا نے فل ٹائم جاب کرنا شروع کر دیا، مگر اس کے پاس تو کوئی نوکری کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس لیے اسے نوکری ملنا آسان نہ تھا۔ اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اس لیے اشر کی کوشش ہوتی کہ میری تعلیم کے اخراجات بھی وہ خود ہی پورے کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابا کی تنخواہ اور اماں کی کمائی گھر کے اخراجات کے لیے اب کافی نہ رہی۔ کئی مہینے وہ کوشش کرتا رہا کہ اسے کوئی اچھی نوکری مل جاتی، مگر اسے کامیابی نہ ملی تو آخرکار بہت مشکل سے اس نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب شروع کر دی، جہاں اس کی تنخواہ تو کم تھی مگر حالات کے مطابق گزارا ہو ہی سکتا تھا۔ اشر بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر ہماری ضروریات کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے مانگ لوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے اماں ابا میں سے کسی کو پریشان کرتی۔ میرا بھائی اشر مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں خوش قسمت بہن تھی جو مجھے اشر جیسا بھائی ملا، مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ میری خوش قسمتی نہیں بلکہ بد قسمت تھی اور میری زندگی میں اشر کی وجہ سے ہی ایک قیامت آنے والی تھی۔ جب ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تو ابا نے ایک دن اشر کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھانے لگے کہ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے اور اپنا گھر بھی بسا لیتا، کیونکہ اماں ابا چاہتے تھے کہ اس کی شادی کے بعد جلد از جلد مجھے بھی اپنے گھر کا کر دیتے۔ اشر نے تب تو کسی بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ اماں ابا کو یہی کہتا رہتا کہ ابھی اس نے شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو مجبوراً انہوں نے اماں سے اشر کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ وہ لڑکی میں ہی اشر کے گھر کو بسا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور میرے فرض سے بھی سب دوش ہونا چاہتے تھے۔ اماں نے بھی آس پاس نظر دوڑانا شروع کر دی، مگر جب اشر کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ پہلے وہ مجھے رخصت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اماں کو کوئی لڑکی نہ دکھتی بلکہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرتی۔ اماں نے اشر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بڑا بھائی تھا، اس لیے وہ پہلے شادی کر لیتا، مگر اس نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے وہ میری ذمہ داری نبھائے گا، اس کے بعد اپنے بارے میں سوچے گا۔ آخرکار اماں میرے رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میرا رشتہ کسی ایسی جگہ پر ہوتا جہاں لوگ میری عزت کرتے اور میری ساری زندگی سکون سے گزرتی، مگر نصیبوں کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ خوبصورت تو تھی ہی پر تھی کم عمر۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر اشر نے میرے لیے کوئی لڑکا پسند نہیں آتا۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خامی یا نقص نکال کر انکار کر دیتا، کیونکہ میرے لیے کسی شہزادے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی بہن کو شہزادیوں کی طرح رکھ سکتا، مگر آخرکار اس کو میرے لیے طلال کا رشتہ پسند آ ہی گیا۔ میرے گھر والوں نے بڑی امید کے ساتھ میرا رشتہ طلال کے ساتھ طے کیا۔ سب کو لگتا تھا کہ طلال کے ساتھ ساری زندگی ہنسی خوشی رہوں گی، مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ جلد ہی مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ اشر اور اماں نے ابا کو زبردستی گھر میں رکھنے کے لیے اور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے مجبور کر دیا، کیونکہ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں کام کے دوران ہی ان کا کوئی حادثہ پیش نہ آ جاتا تو ابا تو آرام کرنے لگے تھے۔ پھر اشر اور اماں نے دن رات محنت کر کے جتنا ہو سکے میرے لیے باقی ضرورت کا سامان بنایا تھا اور مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا۔ طلال ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی چھوٹی سی فیملی میں
بھی جلد ہی دل لگ گیا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی اور ایک ہی بھائی تھا اور جو اس سے بڑا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اس گھر میں زیادہ کوئی کام تو کرنا نہیں پڑتا تھا کیونکہ ان کے گھر کے حالات اس گھر سے بہت بہتر تھے۔ جس گھر سے میں رخصت ہو کر آئی تھی وہاں پر ہر کام کے لیے ملازمین تھے جو گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کی دھلائی کا کام کرتے تھے۔ میری جیٹھانی بھی نوکرانی کرتی تھی، میری جیٹھانی بھی نوکرانی کرتی تھی، اس لیے کچن کا زیادہ تر کام میں خود ہی کرتی تھی کیونکہ مجھے تو ویسے بھی کھانا بنانے کا بہت شوق تھا اور میرے پاس کرنے کو کوئی خاص کام ہوتا بھی نہیں تھا۔ میرے اور طلال کی شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے اور ایک دن طلال نے مجھے خوشخبری سنائی کہ کمپنی اس ملک سے باہر کام کرنے کی آفر دے رہی ہے اور اگر وہ آفر قبول کر لیتا ہے تو اس کی تنخواہ 3 گنا ہو جاتی ہے۔ طلال کے لیے وہ موقع بہت اچھا تھا، اس لیے سب گھر والوں نے مشورہ دیا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا اور وہ آفر قبول کر لیتا۔ میں بھی طلال کے لیے خوش تھی مگر اس کا باہر جانے کا وقت آیا تو میں نے آنکھوں میں آنسو دکھی دل کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا کیونکہ وہ شادی کے چند مہینے بعد ہی اٹلی چلا گیا تھا۔ طلال کے اٹلی جانے کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ ماں بننے والی تھی۔ جب مجھے اس خوشخبری کے بارے میں معلوم ہوا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں خوشی میں تھی مگر میرا دل اداس تھا کیونکہ مجھے اس وقت اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ طلال کے اٹلی جانے کے بعد میرے دن اور رات ایک جیسے ہی گزرنے لگے مگر جب سے خوشخبری ملی تھی میری تنہائی اور اداسی دور کرنے کے لیے ایک ننھا وجود آنے والا تھا۔ میں دن گننے لگی تھی کہ جب میرا بچہ میری گود میں آئے گا تو میرا اکیلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ میں روزانہ طلال سے ویڈیو کال کا انتظار کرتی رہتی کیونکہ ہم دونوں کے درمیان بس یہی ایک ذریعہ رہ گیا تھا جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا حال احوال کہہ سنا سکتے تھے۔ جب وہ کال کرتا تو میں سب کچھ بھول کر خوش ہو جاتی۔ طلال بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا اور مجھ سے دور رہنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا مگر بہتر مستقبل کے لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ جب میں نے طلال کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اڑ کر میرے پاس آ جاتا مگر وہ بھی مجبور تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی چھٹی لے کر میرے پاس آ جائے گا مگر پھر مصروفیت کی وجہ سے وہ نہ آ سکا۔ میں نے بھی خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ اگر وہ میری خوشی کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ویسے بھی میرے پاس تو میرا بچہ آنے والا ہے، اس لیے تو میں زیادہ پریشان اور اداس نہیں ہوئی تھی۔ جب میری جیٹھانی کو معلوم ہوتا کہ میں ماں بننے والی تھی تو اس نے مجھ پر کام کا بوجھ ڈال دیا تھا اور مجھے کہنے لگی کہ اگر میں زیادہ کام کروں گی تو آپریشن سے بچ جاؤں گی، اس طرح میرا بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ طلال میرے بارے میں فکر مند رہنے لگا کیونکہ اس کو میری حالت کی پرواہ تھی اور میرا کمرہ بھی گھر کے دوسرے فلور پر تھا جبکہ باقی گھر والے پہلے فلور پر رہتے تھے۔ تب طلال مجھے کہنے لگا کہ میں جیٹھانی کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جایا کروں مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ جیٹ کے ہوتے ہوئے میں اپنی جیٹھانی کے کمرے میں سوتی۔ مگر طلال کو میری بات سن کر غصہ آ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس کے بھائی کے بارے میں ایسا کچھ کیسے سوچ سکتی ہوں مگر میں نے طلال کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے بھائی کو غلط نہیں سمجھ رہی تھی بلکہ میں اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں سو سکتی تھی مگر طلال مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور وہ بہت دن تک مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی۔ پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے اپنے سسرال کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے جہاں میری نند اور جیٹھانی میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بات بھی کم کرنے لگی تھی اور میرا خیال رکھنے کے بجائے وہ مجھ سے الٹا احسان جتانے لگی تھی کہ وہ تو ویسے بھی خوش نصیب تھی جو میرا شوہر باہر بیٹھ کر پیسے کما رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں اپنے شوہر کی کمائی پر بس عیش و آرام میں زندگی گزار رہی تھی مگر پھر جب میرا 6واں مہینہ شروع ہوا تو میری جیٹھانی نے صفائی والی ملازمہ کو کام سے ہٹا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ گھر کی صفائی کا کام میں ہی کیا کروں گی تاکہ آپریشن ہونے سے بچ سکتی ہو۔ سارے گھر کی صفائی کرتی تھی مگر میری طبیعت اجازت نہ دیتی کہ ہر روز سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ کچن کا کام بھی کرتی۔ تب میں نے طلال سے بات کی تھی کہ وہ اپنی بھابھی کو سمجھائے تاکہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا کیونکہ جیٹھانی کے بچے گھر میں بہت کچرا پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے 2 بار صفائی کرنی پڑتی ہے مگر طلال نے میری حمایت کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اس کی بھابھی نے بھی تو 2 بچے پیدا کیے ہیں اس لیے جیسے وہ کہتی ہیں مجھے کرنا چاہیے۔ میری ہمت جواب دے جاتی تھی اور مجھ سے زیادہ کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تب میری جیٹھانی نے طلال کو میرے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کہنا شروع کر دی کہ وہ مجھ سے بدگمان رہنے لگا اور مجھے کہتا کہ
اس کی امیدوں پر پورا کیوں نہیں اترتی، اس کو ہر کام سے انکار کیوں کر دیتی ہوں۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو بھی سمجھانا چاہا مگر اس نے مجھے میرے یہ کہہ کر میکے بھیج دیا تھا کہ اگر مجھے آرام کرنا ہے تو اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ میں بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح میں طلال کو سمجھا سکتی مگر اس کو صرف اپنی بھابھی کی ہر بات ہی ٹھیک لگتی تھی، کیونکہ طلال مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ اس کی ماں کی موت کے بعد اس کی بھابھی نے ہی اس کو ماں کی طرح پالا تھا، مگر میں بھی جانتی تھی کہ طلال کی ماں کے انتقال کو تو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، مگر میں بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ مجھے بھی اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے اپنا کچھ سامان لے کر اماں کے گھر آ گئی تھی۔ اماں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا تھا بلکہ بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں امید سے تھی، اس لیے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی میں ان کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ اماں کے گھر جانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں جیسے کسی قید سے نکل کر ایک پرسکون جگہ پر پہنچ گئی تھی اور اماں بھی میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی تھی، مگر میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ طلال کے رویے نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہی طلال ہے جو شادی کے شروع میں مجھے سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ وہ میری تکلیف کو سمجھنے کی بجائے اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن ہونے لگا تھا اور مجھ سے خفا رہنے لگا تھا۔ طلال نے مجھ سے رابطہ کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ پہلے جہاں وہ مجھ سے روزانہ ویڈیو کال کرتا تھا مگر پھر ہفتے میں ایک آدھ بار ہی میسج کر دیتا، پھر اجنبی ہو جاتا تھا اور میں خود سے سوال کرتی کہ آیا وہ بھی میرے لیے تڑپ رہا ہے یا سچ میں وہ اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کی مصروفیت نے میری یاد کو ہی دھندلا دیا تھا۔ اماں بس مجھے یقین کی تلقین کرتی رہتی کہ مگر ابا شاید جان گئے تھے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان معاملات خراب تھے، تبھی وہ چپ چاپ اور الجھے سے رہنے لگے تھے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ جب میرے آخری مہینے شروع ہوئے تو اس دوران طلال نے مجھے بس ایک دو بار فون کیا مگر اس کا انداز حد سے زیادہ بدلا ہوا تھا۔ مجھے سے زیادہ تر رسمی باتیں کرتا اور یہ تک نہ پوچھتا کہ میں کیسی ہوں، پھر کام کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیتا۔ میں اکثر آنکھوں میں آنسو لیے خود کو یہ تسلی دیتی کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اس لیے میں ہی طلال کا ہر طرح کا رویہ برداشت کرتی رہی اور پھر وہ دن آن پہنچا جب میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس لمحے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اماں اور اشر نے میرا بہت خیال رکھا تھا مگر میرے دل میں ایک خلش تھی، میرا شوہر اور میرے بچے کا باپ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ان دنوں میں نے اشر کے لیے بھی اپنی اماں نے لڑکی پسند کر لی تھی اور اشر کے سسرال والوں کو بھی یہی تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر اپنے میکے میں کیوں تھی، کیونکہ اشر کے سسرال والے جب بھی آتے تو میں ان کی نظروں کے سامنے ہوتی، جبکہ میرے سسرال والوں میں سے انہوں نے کسی کو ابھی تک دیکھا نہ تھا، اس لیے ان کے ذہنوں میں بھی بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ مگر اس وقت ابا نے سارا معاملہ سنبھالا تھا اور میں بھی بے فکر ہو گئی تھی، مگر اشر کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس کو بے شک میں نے یا اماں نے کچھ نہیں بتایا مگر سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرا بیٹا 2 مہینے کا ہونے والا تھا جبکہ میرے سسرال میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے تک نہ آیا، نہ ہی طلال نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میرا ہر دن بے چینی اور اذیت میں گزرنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے اماں ابا بھائی پر بوجھ بن گئی ہوں۔ اشر کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور اس کی نوکری بھی اچھی لگ گئی تھی۔ اس کے حالات کے معاملے میں بھی کوئی تنگی نہیں رہی تھی مگر میرا دل ہر نئے دن کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ آخر طلال میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ نہ تو مجھ سے کچھ کہتا ہے اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتا ہے، نہ ہی اس کے گھر والوں نے میری کوئی خیر خبر لی ہے۔ جب بھی اپنے بیٹے طاہر کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی قسمت پر اور اس کی معصومیت پر رونا آتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا یا طلال کا میرے ساتھ جیسا رویہ ہو گیا تھا وہ صرف اور صرف میری نند اور جیٹھانی کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح جانتی تھی کہ طلال کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ مجھے ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا، جبکہ میرا جیٹ بے روزگار تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری طلال پر تھی اور میرے جیٹ کے بچوں کے اخراجات بھی کسی حد تک طلال ہی اٹھا رہا تھا۔ اس لیے میری نند اور جیٹھانی نے مل کر طلال کو میرے خلاف کیا تھا اور اس نے بھی ان دونوں کی باتوں میں آ کر مجھے پیسے بھیجنے کے بجائے اپنی بھابھی کو بھیجنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ بقول طلال اور میری نند طلت کے میری جیٹھانی
ان کی ماں کی جگہ تھی، مگر میرا ان سب میں کیا قصور تھا جو مجھ پر اور میرے بیٹے پر یہ ظلم ڈھایا گیا تھا۔ وقت تو جیسے تھمسا گیا تھا۔ میں طلال کی طرف سے ملنے والی ہر امید، ہر خوشی اور ہر آس کو اپنی مٹھی سے پھسلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ مرد جو کبھی مجھے دن میں کئی بار فون کرتا تھا، اپنی ہر چھوٹی خوشی میرے ساتھ بانٹتا تھا، اب وہ ہفتوں تک میرا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں طاہر کو سینے سے لگائے سوچتی رہتی کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو شاید مجھے سکون بھی ہوتا اور طلال کا رویہ بھی سمجھ آتا، لیکن میرا دل و دماغ دونوں ہی گواہی دے رہا تھا کہ میں بے قصور تھی۔ تو پھر وہ خاموشی اور تنہائی اور بے رخی اور زیادہ کچلتی تھی۔ ان دنوں میں زاویہ میری بھابھی بن گئی تھی۔ شادی ہلے گلے میں کچھ پل کے لیے اپنا ہر غم دکھ بھول گئی تھی، مگر کچھ دنوں بعد میری اداسی لوٹ آئی تھی۔ طلال کا رویہ دن بہ دن سرد ہوتا گیا۔ پہلے تو صرف خرچہ بند ہوا تھا، مگر پھر فون کال کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور پھر آخر وہ دن بھی آیا جب میں اپنے بیٹے کی سالگرہ پر اسے فون کیا تو وہ اس نے فون کاٹ دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی لیے بس طاہر کو اتنا کہا تھا کہ اب تمہارے بابا تمہیں مبارکباد نہیں دیں گے کیونکہ وہ بہت مصروف ہو گئے، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ مصروف نہیں ہوا تھا بلکہ میری نند اور جیٹھانی اور اس کے دل سے میری جگہ چھین لی تھی۔ میرے سسرال میں ہر دن میرے لیے ایک نیا تانا، ایک نیا الزام، ایک نئی سازش بنی جاتی تھی۔ کبھی میری نند مجھے کہتی تھی کہ میں ناشکری، کبھی یہ کہ طلال کو صرف پیسوں کے لیے چاہتی ہوں، اس نے پیسے بھیجنا تو بند کیے تو میں نے بھی اپنے دل سے اس کا خیال نکال دیا۔ اور وہ بھی دن آیا جب مجھے طلاق کا خوف دلایا گیا۔ میرے اماں ابا وہ پہلے ہی طلال کی وجہ سے خاموش تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کی عزت شوہر کے ساتھ ہے اور عورت کو سب کچھ سہنا سیکھنا چاہیے۔ میرے ساتھ کچھ ہوا تو وہ میرے ماں باپ نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا اور مجھے بھی صبر کرنے کا کہتے کیونکہ میرے پاس میرا بیٹا تھا اور مجھے اس کے لیے خود کو سنبھلنا تھا۔ اس لیے میں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ میں خود بھی طلال کو بھول جاتی ہوں۔ وہ مجھے بھول گیا تھا اور میں نے اپنے گھر کے کاموں میں دل لگانا شروع کر دیا۔ جب اس انسان کو اپنی بیوی کی اور بیٹے کی فکر نہ تھی تو اس کی فکر کیوں کرتی جب میری کوئی غلطی تھی ہی بھی نہیں۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، اسے بھی بہت جلد سب کچھ معلوم ہو گیا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے صبر سے کام لینے کا کہا۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے جب میرا سارا میکا ہی میرا ساتھ تھا اور میں اپنے خود گھر، سسرال اور شوہر کی فکر میں کیوں گھلتی رہتی۔ میں نے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی اور ہر روز اسی کو دیکھ کر جینے لگی، مگر شاید قسمت کو میرا سکون سے رہنا برداشت نہیں ہوا۔ ابا بیمار تو ہوتے ہی تھے، اسی بیماری میں ایک دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے لگا کہ میرے سر سے سائبان چھین گیا۔ ابا کے بھروسے سے ہی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر میکے میں بیٹھی تھی۔ جب ابا ہی نہیں رہے تو میں کسی سے کیا امید رکھتی۔ میرا بھائی بے شک مجھے اور میرے بیٹے کو بہت چاہتا، مگر آخرکار کب تک؟ اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، اب اس کی ذمہ داریاں بھی تو بڑھنے والی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر جیسے سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ان کی باتوں، ان کی دعائیں اور ان کی موجودگی کی کمی مجھے جیسے ہر دیوار سے جھانک رہی تھی۔ میں دن بھر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی، اپنا دکھ چھپانے کے لیے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، پر سچ تو یہ تھا کہ میرے اندر ہی کچھ مر چکا تھا۔ ابا کے ہوتے ہوئے میں خود کو مضبوط سمجھتی، مگر اب کمزوری ہر لمحے میرا دامن تھام لیتی تھی۔ بھائی نے تو ویسے ہی میرا پورا ساتھ دیا تھا، اماں بھی میری ہمت باندھتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ بھائی اب خود ایک شوہر اور جلد ایک باپ بننے والا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے محبت ضرور تھی، لیکن وہ وقت اور توجہ اب اس کے پاس نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی تھی اور نہ کوئی توقع رکھی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر جس میں میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی وہ نہ میرے شوہر کا تھا اور نہ ہی میرے بیٹے کے باپ کا تھا۔ اس لیے بس ہر روز اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر یہی سوچتی رہتی، میرے جینے کی اصل وجہ بس وہی تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا بھائی بھی ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی اور بھائی کی بیٹی کو گود میں لے کر بے انتہا پیار کرنا چاہتی تھی، مگر اس دن سے زاویہ کا جو میری بھابھی تھی اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا۔ جو پہلے مجھے ہمت دیتی تھی، صبر کرنے کا کہتی تھی، ایک دم سے میرا اور میرے بیٹے کا وجود اب اس کو اپنے گھر میں بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے یہ بات واضح طور پر محسوس ہوئی تھی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں
रही थी जो मेरे भाई का था और इसके शौहर का। भाई की बेटी की पैदाइश पर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने जैसे ही इस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया था, मेरे अंदर एक माँ की, एक फूफी की फितरी मोहब्बत जाग उठी थी। एक की नरम नरम उंगलियां जब मेरे हाथ से टकराई तो जैसे मेरा दिल मुस्कुरा उठा, लेकिन इस खुशी के लम्हे में एक चुभी हुई खंकी भी थी जो जाविया की नजरों में और इसके रवैये में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। पहले तो वो मैंने नजरअंदाज किया और खुद को तसल्ली दी कि शायद थकावट का असर था, लेकिन दिन गुजरते रहे और जाविया की सदमौरी बढ़ती चली गई। वो बात पर मुझसे खफा हो जाती। कभी ऐसे मेरे बेटे के खिलौने का शोर बुरा लगता तो कभी किचन में मेरी मौजूदगी से इसे खटकने लगती। कभी बस मेरा खामोश रहना भी इसको चुभने लगता। मुझे एहसास होने लगता कि जाविया नहीं चाहती कि मैं इस घर में मजीद रहती। मैं कहाँ जाती इस ससुराल में जहाँ मेरा शौहर तो था ही नहीं और किराए ससुराल वाले मेरे मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो जाविया मुझे अपनी दोस्त समझती, मगर जब इसकी बेटी हुई तो वो मुझे एक बोझ समझने लगी और मुझसे और मेरे बेटे से कतराने लगी। एक रात मैंने भाई भाभी को किचन के कोने में खड़े ये कहते हुए सुना कि आखिर वो कब तक इस घर में रहेगी, और जाविया की इस बात पर मेरा भाई बिल्कुल खामोश था। तब जाविया कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि वो हमेशा यहाँ रहे। ये हमारा घर है, हमारी अपनी भी जिंदगी है, हम कब तक इनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया था, शायद इसके पास जवाब देने को कुछ था ही नहीं। मैंने वो सारी रात जागकर गुजारी थी और अपने बेटे को सीने से लगाकर बस रोती रहती। मेरा दिल सवाल करता रहा कि ये क्या वो मेरा वही भाई था जिसने अब्बा के बाद मेरे लिए दीवार बनने का वादा किया था। सुबह हुई तो मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरी हालत देखकर अब परेशान हो गई थी, मगर जाविया के चेहरे पर भी वही सख्त तासुरात थे। मगर मैंने घर के सारे काम अकेले ही करना शुरू कर दिए थे ताकि जाविया को से या मेरे बेटे से कोई परेशानी ना होती, मगर वो फिर भी खुश ना हुई। मैंने अपने भाई के घर में इसकी बीवी और बेटी की नौकरानी बनकर रह गई थी और सारा दिन घर के काम काज करती रहती। अक्सर ताहिर रोता रहता। मैं अपने बेटे को रोता छोड़कर काम में लगी रहती ताकि मेरी भाभी को मुझसे कोई शिकायत ना होती, मगर वो किसी सूरत मुझसे खुश ना थी, बल्कि वो मुझसे और मेरे बेटे से भी हर चीज छुपा कर रखने लगी थी। जब मैं अपने बेटे को रोता बिलखता देखती तो मेरा दिल कटकर रह जाता। मैं जानती थी कि जाविया से और ताहिर से चीजें इसलिए छुपाती थी ताकि मैं ना ले लूं, इसलिए मैंने खुद ही वो चीजें खानी छोड़ दी थी जो भाई लेकर आता था। बल्कि वो खाना बनाती थी, बस 2 वक्त की रोटी खाकर सब्र शुक्र कर लेती थी और अपने बेटे को अपनी आगोश में छुपाकर रो लेती थी। मैं जितनी अजियत बर्दाश्त की थी, मुझे लगता था कि जैसे मेरा बेटा यतीम था जो मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसका बाप अगर जिंदा था तो मेरे और मेरे बेटे के तो किसी काम का नहीं रहा था। इसके होते हुए भी मैं और मेरा बेटा 2 वक्त की रोटी को तरस रहे थे, मगर मैंने कभी भाई भाभी से कोई शिकायत नहीं की थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरा बेटा 3 साल का और भाई की बेटी 2 साल की हो गई। वो दोनों सारा दिन घर में खेलते कूदते रहते, मगर जाविया मेरे बेटे की बेवजह डांटती और मारती रहती। वो घर में गंदगी फैलाता था, हालांकि वो तो बस भाई की बेटी अनाया के साथ खेलता था, लेकिन मैं जानती थी कि जाविया इसको डांट मारकर मेरा गुस्सा इस मासूम पर उतारती है। और भाई भी एकदम खामोश था। शायद इसको भी मेरी अपने घर में मौजूदगी खटकने लगी थी, जो वो अपनी बीवी को कुछ कहता नहीं था। मेरा भाई जब भी अपनी बीवी और बेटी के लिए कुछ चीज लेकर आता तो मैं ताहिर को लेकर कमरे में आ जाती ताकि वो जिद न कर, मगर वो बच्चा था, इसके मचलते दिल में कैसे काबू कर सकती थी। वो भागकर अनाया के पास जाता और इससे चीजें लेकर खाने की कोशिश करता ताकि मेरे पास तो इतने पैसे भी ना थे मैं अपने बेटे को अपने लिए नए कपड़े ले सकती। अपना गुजारा तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती थी, मगर ताहिर को भी कभी बिना कपड़ों के छोड़ देती, कभी अपने पुराने कपड़ों में काट कर इसको उड़ा देती, मगर कभी कोई शिकायत का हर्फ तक जबान पर ना आने दिया। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि भाई भाभी ने मुझे अपनी छत के नीचे रहने के लिए जगह दी थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे वो छत छोड़ने का फैसला भी करना पड़ गया। जब गर्मियों की तपती दोपहर और मैं किचन में खड़ी काम निपटा रही थी, ताहिर को मैंने लंगोट पहना रखा था कि वो अनाया के साथ खेलने लगा। जब जाविया अनाया को एक साइड पर ले गई और इसको फल खिलाने लगी, वो देखकर ताहिर के मुंह में भी पानी भर आया। तब वो मुझे अपनी मुमानी से कुछ
कुछ कहे बिना फ्रिज की तरफ गया और फ्रिज का दरवाजा खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। मेरी नजर इसी पर थी। मैं इस मासूम को बगौर देख रही थी जो पाँव की एड़ियां उठाए कुछ खाने के लिए देख रहा था। तब इसका हाथ रात की बची हुई रोटी पर जाकर रुक गया। इसने वो रोटी खींचने की कोशिश की तो इसी कोशिश के सामने रखा जूस फर्श पर गिर गया, जिसको देखकर जाविया गुस्से से खोलती हुई इसके पास आई। इसके नंगे वजूद पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब एक थप्पड़ से कुछ न हुआ तो 2-3 थप्पड़ और इसको जड़ दिए और कहने लगी कि भूखे नंगे हमने तेरी रोटी का ठेका नहीं उठा रखा। इस मासूम के हाथ में रात की सूखी रोटी ही तो थी, वो भी इस जालिम ने इससे छीन ली और फ्रिज को भी ताला लगा दिया। वो मेरे सामने मेरे मासूम 3 साल के बेटे को इतनी बुरी तरह मार रही थी कि इसके जिस्म पर इसकी उंगलियों के निशानात वाज़ेह नजर आ रहे थे। मगर मैंने सबसे आंखें मीची और रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगा कर कहा, वो इस तरह खुद कुछ मत खाया करे, या तो मुझसे कहा करे या तो अल्लाह से मांगा करे, क्योंकि वो सब देता है। मैंने इसे बहलाने के लिए कहा था कि वो अल्लाह से मांगता, और वो मासूम बच्चा तो सच में जमीन पर सर जमीन पर रखकर बैठ गया। सजदे में गिरकर अल्लाह से बातें करने लगा। अल्लाह ताला आज मुझे और मेरी माँ को पेट भर रोटी खिला दो। मैंने इस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में आकर तलाल को याद किया। उसको कोसने लगी, जिसके होते हुए मेरा बेटा यतीमी की जिंदगी गुजार रहा था। मगर मैं अपने बेटे की दुआ पर तड़प उठी। इसके लहजे में बहुत दर्द था। मैं नहीं जानती थी कि अल्लाह मुझे दुआ की इतनी जल्दी कबूल करता है। 2 लम्हे बाद ही अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला मेरी आंखों के सामने जमीन घूम गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि तलाल था, मेरे बच्चे का बाप, मेरे ताहिर का बाप था। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। ताहिर इसे पहचान नहीं पाया, मगर तलाल ने इसे पहचान लिया। वो तो इसका बाप था। तलाल ने कुछ भी कहे बगैर ताहिर को अपने गले लगा लिया और बेतहाशा प्यार करने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर 3 सालों बाद तलाल के दिल में मेरी याद कैसे जिंदा हो गई थी। वो तो सिर्फ अपनी बहन और भाभी की ही बात मानता था, जो हर वक्त इसको मेरे खिलाफ ही करती थी। फिर वो मेरे पास कैसे लौट आया? मगर तलाल मुझसे माफी मांगने लगा। इसने अपनी भाभी और बहन की बातों में आकर मेरे साथ नाइंसाफी की थी। अब वो मुझे लेने आया था। तलाल बार बार मुझसे बस यही कह रहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी भाभी की बातों में आकर तुम्हें नजरअंदाज करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने भाभी की हर बात मानी थी, मगर जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा किरदार भी ठीक नहीं, तब मुझे भाभी की बातों पर यकीन नहीं आया और मुझे एहसास हुआ था कि भाभी की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था, जबकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया था। मैं तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रहा था। मैंने तलाल से बस इतना कहा था कि ताहिर तुम्हारा बेटा है, मगर तुमने इसके लिए कुछ नहीं किया। आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ मेरी कोशिशों की वजह से। मेरी आवाज भारी हो गई थी, मगर मैं रोई नहीं थी। 3 साल की तकलीफ ने मेरी आंखों में आंसू भी छीन लिए थे, मगर मेरा दिल खुश था कि तलाल को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो मेरे बेटे के पास लौट आया था। तलाल ने हाथ जोड़ दिए थे। मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। एक तरफ इसकी नदामत थी, दूसरी तरफ वो सब रातें थी जब मैंने ताहिर को अकेले ही संभाला था, जब माशरे की नजरें मुझे दागदार कहती थी कि मेरा शौहर कहाँ है। इस लम्हे मेरे अंदर की माँ कुछ पल के लिए कमजोर पड़ी थी, मगर मैंने खुद को संभाला था। मैं कमजोर नहीं थी। वो लम्हे मेरे लिए कयामत से कम ना था। 3 साल की रातें बेख्वाबी और दुआएं सब रंग लाई, मगर दिल में अभी भी डरा हुआ था कि कहीं मेरी नन और जेठानी एक बार फिर मुझसे इस घर से निकालना देती। मगर सब तलाल ने मुझसे वादा किया था कि वो हर हाल में मेरा साथ देगा, क्योंकि इसको मुझ पर यकीन था। आज मैं और ताहिर इटली में रहते हैं और मैं अपनी नन और जेठानी से दूर अपने शौहर के साथ एक ऐसी दुनिया में रह रही हूँ जहाँ मुझे अब ना तो अपनी भाभी की जरूरत है और ना ही अपनी जेठानी और नन के इल्जामात का कोई खौफ है। अम्मा भी अब मुतमईन है कि इनकी बेटी सुखी है।